بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقتول کون تھا؟ یہ فرعون کی قوم کا آدمی کافر اور مشرک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، بے شک وہ دشمن ہے اور کھل کر گمراہ کرنے والا ہے۔ آپ اللہ سے التجا کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، یا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے عزت و شرف دے کر مجھ پر بڑا انعام کیا ہے، اب میں بھی مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو صریح گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول پڑا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں بنو۔ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ علیہ السلام، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاح و مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ صبح شہر مصر میں گئے۔ آپ کے دل میں فرعون اور اس کی جماعت کا ڈر تھا کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ جس مقتول کا معاملہ فرعون کے سامنے پیش ہوا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے اور اس نے ایک اسرائیلی کی مدد کی ہے، اس سے ان کے اس خیال کو تقویت ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلیوں سے ہے تو وہ سزا دے گا۔ آپ شہر میں نکلے، ادھر ادھر جھانک رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اسی اسرائیلی نے جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی، وہ پھر ایک اور شخص کے خلاف مدد طلب کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے پر ملامت کی اور جھڑکا اور فرمایا کہ تو کھلا گمراہی میں ہے۔ پھر آپ نے کپتی کو پکڑنا چاہا تو جو ان دونوں کا دشمن تھا، آپ دراصل اسے روکنا اور اسرائیلی سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ اس ارادہ سے اس اسرائیلی پر متوجہ ہوئے تو وہ اسرائیلی بول پڑا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو مار ڈالا۔ تو صرف زمین میں سرکشی کرنا چاہتا ہے اور اصلاح کرنے والوں سے نہیں ہونا چاہتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلام اس اسرائیلی کا ہے جس نے کل آپ کو کپتی کے قتل کرنے کا مشاہدہ کیا تھا۔ گویا دراصل ہوا یوں کہ جب کپتی کی طرف سے متوجہ ہوئے تو اس اسرائیلی نے سمجھا کہ آپ میری طرف آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اسے پہلے ڈانٹ چکے تھے تو گمراہ ہے۔ اس وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور گزشتہ کل کے قتل کا راز فاش کر دیا، اور وہ دوڑتا ہوا فرعون کے پاس گیا اور اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ بہت سے اہل علم نے اس آیت کا مفہوم یہی بیان کیا ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا قائل کپتی ہوا، اور جب اس نے آپ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ سمجھنے لگا کہ آپ اسرائیلیوں کے خیر خواہ ہیں، تو اس نے اندازے اور گمان سے کہہ دیا کہ کل والے مقتول کا قاتل بھی شاید یہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیلی کے کلام سے انداز لگایا ہو جو اس نے آپ سے مدد طلب کرتے ہوئے کیا تھا۔ واللہ العلم بالصواب۔ قصہ مختصر کہ فرعون کو اطلاع دی گئی کہ کل جو شخص قتل ہوا ہے اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس نے آپ کو بلا بھیجا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کا ایک خیر خواہ آپ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے ڈر ہوا کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، سرداران نے آپ کے قتل کا مشاہدہ کیا ہے، لہٰذا آپ اس شہر سے جلد نکل جائیں، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں اور غلط بیانی نہیں کر رہا۔